बीबी इस लायक नहीं है, इस लायक हम नहीं, हम तेरा जिक्र करें। तेरा तो जिक्र फरिश्ते करते हैं, हूर गिलमान करते हैं, हमारी क्या औकात है। बस बीबी ये समझ के जिक्र कर लेते हैं कि हमारे गुनाह की माफ़ी करा देना, हमारी शफाअत करा देना। अज़ादारों, रसूल खुदा ने जनाब खदीजा से कहा, बीबी खदीजा कोई ख्वाहिश है कि नहीं? कोई ख्वाहिश नहीं। नहीं, फिर कोई ख्वाहिश है? कोई ख्वाहिश नहीं। जब तकरार करते रहे तो कहा, हाँ, अगर तकरार ख्वाहिश पूछ रहे हो, कहा अल्लाह के नबी अपनी उम्मत से कह देना मेरी बेटी से बाबा से बुलंद बात ना करना। बड़ी दुखियारी बीबी है, बहुत दुखियारी बीबी है, बहुत दुखियारी बीबी है। ईमानदारी से बताओ, क्या वसीयत पर अमल हुआ? नहीं हुआ। किसी ने मानी बात? नहीं मानी बात। शहजादी फरमाती है, मैं दरबार में गई, मुझे झुटलाया गया, मेरे गवाहों को रद्द कर दिया गया। बीबी फरमाती है, मैं अपने बाबा की लिखी हुई तहरीर को लेकर गई, मगर जालिमों ने तहरीर नहीं फाड़ी बल्कि थूक भी दिया। वो रसूल की बेटी दरबार से रोती रोती निकली, बाबा 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 बाबा, जो आपने तहरीर दी थी, जालिमों ने वो तहरीर भी फाड़ दी। अज़ादारा ने मज़लूम करबला, जनाब सैयदा, जब फैसले का हिसाब का रोज होगा, हिसाब का दिन होगा, बीबी क्या फरमाएंगी वो सुन लीजिए। पूरे मसाइब पढ़ूंगा, कोशिश करूंगा, हक नहीं अदा कर पाऊंगा, हक अदा नहीं कर पाऊंगा। पसीलियां पकड़े हुए रोजे हिसाब आती है माँ, अज़ादारा ने मज़लूम करबला, वक्त को याद करें, वक्त को याद करें, जब महशर का रोज होगा, हिसाब का रोज होगा। पसीलियां पकड़े हुए रोज़े हिसाब आती है माँ, आज मुझको चाहिए इंसाफ चिल्लाती है माँ। एक कुरीता खून भरा और दो कटे बाजू लिए, एक कुरीता खून भरा दो कटे बाजू लिए, मरसिया पढ़ती हुई पेशे खुदा आती है माँ। बीबी क्या फरमाती है, बीबी का जुमला सुन लीजिए, बीबी का जुमला सुन लीजिए। क्या बिगाड़ा था मेरे बच्चों ने परवरदिगार,
کیا بگاڑا تھا میرے بچوں نے پروردگار، عرش کا پایا پکڑ کر خوب چلاتی ہے ماں۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ بی بی کیا شکوہ کر رہی میرے خدا سے، کیا کہہ رہی ہے؟ میرا دروازہ جلایا ہو گیا محسن شہید۔ عزادارو یہ قیامت کی شب ہے، شب شہادت ہے۔ اگر ایسے روئیں گے خدا کی قسم حسین کو بڑی تکلیف ہوگی، بڑی اذیت ہوگی، کیونکہ آج حسین آئے ہیں نا، حسین غریب آیا ہے اپنی ماں کو پرزہ دینے کے لیے۔ میرا دروازہ جلایا ہو گیا محسن شہید، پسلیاں ٹوٹی ہوئی خالق کو دکھلاتی ہے ماں۔ پھر جناب سیدہ کیا فرماتی ہیں وہ دیکھیے گا۔ بیٹیوں کو میری سرنگے پھرایا در بدر، بیٹیوں کو میری سرنگے پھرایا در بدر، بازوؤں پہ رسیوں کے نیل دکھلاتی ہے ماں۔ قاسم نوشاں پہ گھوڑوں کو دوڑایا گیا، خون میں ڈوبے ہوئے صحرے کو دکھلاتی ہے ماں۔ عزاداران امام مظلوم سید الشہداء، حسین کے چاہنے والوں، حسین کے ماتم داروں، میرا بیمار امام سید سجاد فرماتے ہیں، اے میرے بابا پہ رونے والوں ذرا زور سے رویا کرو، زور سے رویا کرو، زور سے رویا کرو۔ سید سجاد فرماتے ہیں جب تو زور سے روتے ہو سید سجاد کے دل کو بڑا سکون ملتا ہے۔ امام فرماتے ہیں جب تو آواز گریہ بلند کرتا ہے سید سجاد کے زخموں کا مرہم بن جاتا ہے۔ عزاداران امام مظلوم سید الشہداء، عزاداروں اگر کسی کا ہاتھ ٹوٹ جاتا ہے، کسی کا ہاتھ ٹوٹ جاتا ہے، پورا جسم صحیح سلامت رہتا ہے، عزاداروں چل سکتا ہے، گھوم سکتا ہے، پھر سکتا ہے، سانس لے سکتا ہے۔ کسی کا پاؤں ٹوٹ جاتا ہے، عزاداران مظلوم کربلا پورا جسم خراب نہیں ہوتا، لیکن ہم کسی ڈاکٹر سے جا کے پوچھنا، کسی ماہرین سے جا کے پوچھنا، اگر کسی کی پسلیوں کی ہڈی اگر ٹوٹ جاتی ہے، جزاک اللہ، آوازیں گریہ رویا کریں۔ رونے کی پابندی کربلا والوں پر تھی، جب تماچے پڑتے تھے، بچی پر تماچے پڑتے تھے، یا کوئی تماچے مارنے والا تو نہیں۔ عزاداران مظلوم کربلا، عزاداران مظلوم کربلا خوب رویا کرے، اس لیے رونے والوں کی بھی قسمیں بتائی گئی ہیں۔ ایک رونے والا وہ ہوتا ہے جو گھر کا ہوتا ہے، ایک پڑوس کا ہوتا ہے، ایک دور دراز کا ہوتا ہے، جس کے گھر کا بچہ مر جاتا ہے وہ بڑھیا اپنے بالوں کا خیال نہیں رکھتی۔ عزاداران امام مظلوم کربلا، مجھے نہیں پتا کس کی ماں بہن کے پہلو میں بی بی بیٹھی ہوگی، جناب سکینہ بیٹھی ہونگی، جناب زینب کلثوم بیٹھی ہونگی، اپنی ماں کا پرسہ لینے کے لیے آئے ہونگی۔ حسین پتا نہیں کس بھائی کے کس عزادار کے قریب میں بیٹھے ہو، اللہ سلامت رکھے۔ عزاداران مظلوم کربلا، شب شہادت ہے نا، یہ قیامت سے کم رات نہیں ہے، بہت بڑی رات ہے۔ عزادار
عزاداروں جب پسلی کی ہڈی ٹوٹ جاتی ہے نا، کسی سے معلوم کرنا، ہڈی پسلی کی جب ٹوٹ جاتی ہے سیدھی نہیں ٹوٹتی، سیدھی نہیں ٹوٹتی، یہ ٹیڑھی ٹوٹتی ہے۔ اس کی جب نوک نکل جاتی ہے تو پھیپھڑوں میں چبھنے لگ جاتی ہے۔ عزاداران مظلوم کربلا جب بی بی کے پھیپڑوں میں یہ ہڈی چبھتی تھی، بی بی کا سانس بھی زخمی بن گیا تھا، بی بی سانس لینا نہیں چاہتی تھی۔ عزاداران مظلوم کربلا میری بی بی ہمیشہ کھڑے ہو کے نماز پڑھتی تھی، مگر ہائے بازو ایسا سیاہ ہو گئے تھے، بی بی سے دونوں بازو اٹھ نہیں پاتا تھا، سیاہ ہو چکا تھا، بی بی بیٹھنے کے قابل بھی نہ تھی۔ عزاداران مظلوم کربلا خدا کوئی غم نہ دے سوائے غم حسین سید الشہداء کے۔ ایک سائل نے امام سید سجاد سے سوال کیا، مولا سجاد ایک میرا سوال ہے۔ ہاں سائل اپنا سوال بیان کر۔ مولا میں پوچھنا یہ چاہتا ہوں، تیرے بابا کا صبر بڑا تھا یا تیرے دادا کا صبر زیادہ بڑا تھا؟ بس ایک مرتبہ فرمایا کہ میرے دادا کا صبر زیادہ بڑا تھا۔ سائل کہتا ہے مولا وہ کیسے، وہ کیسے؟ تیرے بابا علی اکبر کے کلیجے سے برچی کا پھل نکالا تھا، تیرے بابا کا صبر زیادہ بڑا ہوا۔ پھر فرمایا ارے تیرے بابا کا صبر کے تیرے دادا کا صبر کیسے بڑا ہو گیا؟ تیرا بابا اپنے بھائی کے کٹے ہوئے بازوؤں کو لے کے آیا تھا، تیرے بابا کا صبر۔ عزاداران مظلوم کربلا اس کے بعد فرمایا تیرے بابا قاسم کے لاش کے ٹکڑے لے کے آئے تھے، تیرے بابا کا صبر زیادہ بڑا ہے۔ بس ایک مرتبہ فرمایا مولا تیرے بابا نے اپنے ہاتھوں پہ اصغر کے گلے پہ تیر چلتا ہوا دیکھا، تیرے بابا کا صبر زیادہ بڑا ہے۔ تیرے بابا نے اون محمد کے لاشوں کو دیکھا۔ بس ایک مرتبہ فرمایا کہ سائل تو نے انصاف سے کام نہیں لیا۔ ارے میرے بابا پہ تو بڑی مصیبتیں آئی، مگر میرے بابا کے جانے کے بعد اکبر کا لاشا لائے خیمے میں سجا دیا، قاسم کا لاشا آیا خیمے میں سجا دیا۔ اگر ان کے گردنیں اتاری گئی میرے بابا کے بعد اتاری گئی، اور دوسری بڑی مصیبت میرے بابا کے جانے کے بعد یہ آئی کہ پھپھیوں کی چادریں اتاری گئی، مگر میرے دادا کا صبر اس لیے زیادہ بڑا تھا، میرا دادا زندہ تھا، میری دادی کے تماچے مارے گئے، میری دادی کے تماچے مارے گئے، میرا دادا زندہ تھا، میرا دادا زندہ تھا، دروازے پر آگ لگائی گئی، میرا دادا زندہ تھا، میری دادی کی پسلیاں ٹوٹ گئی، میرا دادا زندہ تھا، محسن شہید کر دیا گیا، میرا دادا زندہ تھا۔ ارے تماچے لگے، بازوؤں پہ تازیانے لگے۔ عزاداروں راوی کہتا ہے ایک آواز میں نے 2 بار سنی، ایک آواز میں نے 2 بار سنی، جب میں جوانی میں تھا، جب میں نے آواز سنی تھی۔ اور تمام کے تمام جو ذاکرین یہ پڑھتے ہیں کہ 16-17 آئے تھے دروازے پہ جلانے کے لیے، 16-17 نہیں تھے بلکہ پوری گلی بھری ہوئی تھی۔ راوی کہتا ہے میں نے پہلی بار جوانی میں آواز سنی کہ مارو فاطمہ کو، عزادارو مارو فاطمہ کو۔ اور دوسری آواز وہی آواز میں نے وہ جب سنی تھی جب فاطمہ کا لاش زین سے زمین پہ آ رہا تھا، تمام لشکر نے کہا کہ مارو حسین کو۔
عزاداران مظلوم کربلا، حسین یہ تیرا مقدر ہے، حسین یہ تیرا مقدر، کس مقدر کا تو مالک ہے؟ ارے تو نے بچپن میں ماں کو تماچے کھاتے دیکھا، نوکے نیزہ سے بچی کو تماچے کھاتے دیکھا۔ عزاداران مظلوم کربلا ذرا سوچے تو صحیح، جس کی ہڈیاں ٹوٹ گئی ہو، ہڈیاں ٹوٹ گئی ہو، بس قاتل خود بیان کرتا ہے آخری جملوں پہ، بس مصائب کی آخری منزل پہ رہا ہوں، اس کے بعد تابوت کی اب زیارت کیجئے گا۔ عزادار و قاتل خود بیان کرتا ہے جب ہم نے ابو الحسن کے گلے میں رسی کا پھندا باندھا ہے نا، رسی کا پھندا ڈالا ہے، اور پہلے اس نے فقیر شام کو خط لکھا کہ فقیر شام، وہ تو امیر شام بولے گا نا، لیکن اس نے کہا فقیر شام یہاں آنے کی ضرورت نہیں، ہم نے فاطمہ کو بہت مارا فاطمہ کو آنے کی ضرورت نہیں ہے۔ بس ابو الحسن کے گلے میں رسی کا پھندا دیکھا، فاطمہ آگے بڑھی۔ قاتل کہتا ہے جب فاطمہ نے ابو الحسن کا دامن نہ چھوڑا، قاتل کہتا ہے کہ میں نے خالد کے ہاتھ میں رسی کو پکڑایا، تازیانہ اٹھایا، فاطمہ کے ہاتھوں پہ مارا، فاطمہ کے ہاتھوں پہ مارتا تھا۔ عزاداروں، وہ بی بی کب تک برداشت کرتی؟ کتنی مصیبتیں آئی جب اس بی بی کو کہنا پڑا سبت الایام مصائب لو انہا سبت الایام سرنا لیا بابا، اتنی مصیبتیں پڑی، اگر دینوں پہ پڑ جاتی یہ سیاہ ہو جاتے، بابا کیسے بتاؤں؟ خوف کی آوازیں گریہ بلند ہو گئی۔ عزادارو اسما سے کہا، اسما میں حجرے میں جاتی ہوں، جب تک تسبیح و تحلیل کی آواز آتی رہے سمجھ لینا زہرا زندہ ہے، جب تسبیح و تحلیل کی آواز بند ہو جائے سمجھنا زہرا دنیا سے رخصت ہو گئی۔ عزادارو، بس مصائب کے آخری جملے ہیں، تابوت کی زیارت کیجئے گا، 1 یا 2 منٹ کے اندر پورا کر دوں گا۔ عزادارو، بس ایک مرتبہ ایک وقت آیا، بی بی کی آواز بند ہو گئی، حجرے میں سفید چادر اوڑھے لیٹی ہے، اسما کے قریب حسین آئے، کہا اسما اماں کہاں ہے؟ اے میرے لال شہزادوں پہلے کھانا کھا لو۔ اسما تمہیں معلوم ہے اے جسمان ہے چکی پیس کے پالا، اماں کے بنا کیسے کھانا کھا لوں؟ جب تک اماں نہ ملے گی کھانا نہیں کھاؤں گا۔ دروازہ کھولا، دیکھا زہرا سفید چادر اوڑھے لیٹی ہے، دوڑ کے گئی ابو الحسن کو لے کے آئی۔ اس علی مرتضیٰ نے سنا، غش کھایا، پھر ہوش میں آئے، دونوں بچوں کی انگلیاں پکڑی، حجرے کے قریب آئے، بس ایک مرتبہ یہ آ رہا ہے فاطمہ کا جنازہ۔ عزاداران مظلوم کربلا، تاریخ کا وہ منظر پیش کر رہا ہوں جب حسین غریب تابوت کو آگے لاتے رہیے گا، جب حسین غریب دیوار سے ٹیک لگا کے کھڑے ہو گئے، اماں جب تک نہ بلاؤ گی نہ آئے گا حسین، اماں جب تک نہ بلاؤ گی نہ آئے گا حسین، اماں آواز دو، بندے کفن ٹوٹے، زہرا کے ہاتھ، اے میرے لال آ جاؤ، اپنی ماں کے سینے سے لگ جاؤ، تمہاری اماں بڑی مصیبتیں اٹھا کے جا رہی ہے۔